دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا ساعۃ فی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارضاۃ و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یا رحمان اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، جتنے ہزادار مومن ماتمی حاضر ہیں کوئی بیمار ہے شفائے کلی عطا فرما۔ مالک اللہ جڑے کسی وجہ تو حاضر نہیں ہو سکے، مالک انہاں دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مالک اللہ بانے آنے مجالس کا صفِ ماتم بچھایا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ بانے آنے مجالس نو مالک نال پتران براواں دے شاد و آباد فرما۔ مالک اللہ اس بستی دے اس گھر دے جڑے جڑے مومنین دنیا فانی چھوڑ چکے ہیں، مالک حسین بادشاہ دی غربت کا صدقہ جنت کے اعلی مقام عطا فرما۔ مالک اللہ اس وقت تک کہ مرد مستور مومن کو موت نہ آوے جب تک سخی شبیر دے روزے دی زیارت نصیب نہ ہوئے۔ ساری دعاواں دی حقہ دعا مالک ساڑے وارث زمانہ دا جل ظہور فرما۔ ساڑے گنہگار رکھن امام دی زیارت و مشرف فرما۔ دعاواں دی قبولیت کیتے بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی حق دا امام دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا میرے نال بولنے چونکہ علماء حق دا فیصلہ ہے، آپ کوثر نال دھندیاں ہوندیاں نو زبانہ جڑی ذکر حسین وچ بولینیاں، تو رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں اور دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں۔ او منکر علی تو کہتا ہے علی جزو عبادات نہیں، سن ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں۔ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ دو شاعر ہو گزرے، ایک دا نام میر انیس، ایک دا نام مرزا دبیر۔ میر انیس سید بادشاہ ہیں، مرزا دبیر امتی ہیں۔ میر انیس نے بادشاہ علی دی شان ربائی لکھن کی کوشش کی تھی جو خورشید سر شام کہاں جاتا ہے۔ اگلیاں 3-17 لکھیاں نہیں گئیاں۔ مرزا دبیر اور میر انیس کی ملاقات ہو گئی۔ مرزا دبیر فرمایا شاہ جی پریشان کیوں ہو؟ انہاں آکے یار مرزا میں علی بادشاہ دی عظمت کی ربائی لکھ رہے ہیں مکمل نہیں ہو رہی۔ مرزا دبیر فرمایا شاہ جی کیا لکھ رہے ہو؟ میر انیس فرمایا لکھنا جو خورشید سر شام کہاں جاتا ہے۔ مرزا صاحب مسکرا کے آدن معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے، مغرب کی جانب ہے مزار حیدر، ہر شام شمع جلانے وہاں جاتا ہے۔ مرزا دبیر صاحب اپنا درس بنایا، بچے کو درس دیندے ہیں۔ ایک دن درس دینے کھڑے دروازے تکل باپ ہوئی، شگرد کو بھیجے دا دروازے تے ویکھ کون ہے؟ شگرد ڈٹھا ایک پردہ دار بی بی ہے، نال 4 یا 5 سال دا پتر ہے۔ وہ بی بی آدھی اپنے استاد کو آکھ میری آکے گل سنے۔ بچے آکے پیغام دیتا ہے استاد جی کوئی پردہ دار بی بی ہے تو انہوں بلا رہی ہے۔ مرزا صاحب دروازے تے آئے ویکھے علی دے نوکر دی حالت کریے میں اکھاں کا ہاتھ رکھ کے بی بی تساں کون ہو؟ وہ مستور آدھی مرزا صاحب اسی دور دراز دے جنگلاں چراندے ہیں، جدہ محرم آ جائے ساڑھے کول مجلس پڑھن واسطے ذاکر نہیں ہوندا، میری حسرت ہے تساں اس میرے پتر نو ذاکر بناؤ۔ مرزا صاحب شفقت دا ہاتھ سر تے رکھ کے بچے نو درس بلا دیتا۔ ایک دن درس دیندے کھڑے جو مرزا صاحب دے گھروں پیغام آئے تواڈی عالیہ بڑی سخت بیمار ہے، گھر تشریف لے آؤ۔ المختصر مرزا صاحب بیوی نو حکیم کو لے کے گئے۔ حکیم صاحب آکھے مرزا صاحب دور آگرہ دے پہاڑا چک بوٹی ہے، اگر وہ مل جائے تواڈی بیوی بچ سکتی ہے ورنہ بچ نہیں سکتی۔ مرزا صاحب اپنے آپ نال سوال کر کے آدھے چنگا گھوڑا ہوئے، چنگا شاہ سوار ہوئے، 2 دن تو پہلے واپس آ نہیں سکتا۔ حکیم صاحب آدھے بوٹی ہونی چاہیے۔ آ کے درس بیٹھے
درس ختم کیتا سارے بچے چھٹی کر کے گھر ٹر گئے وہ جڑا بچہ ماں نال آیا ہا وہ نہیں گیا استاد کے پاس ویکھ کے استاد جی پریشان کیوں ہو اس آکھے یار تیری استانی بیمار ہے جڑا حکیم نقصہ تجویز کیتا ہے وہ آدھے آگرہ دے پہاڑاں دی بوٹی ہے ہونے ملے تیری بیوی بچ سکتی ہے ورنہ بچ نہیں سکتی وہ بچہ ہاتھ بن کے آدھی استاد دی اگر تسی اجازت دے وہ بوٹی میں لے آواں مرزا صاحب آدھے شاگرد دا یہ حق نہیں جو استاد نال مذاق کرے وہ پیرا تے ہاتھ لا کے آدھے نہیں استاد جی میں تواڈے نال مذاق نہیں کر رہا تسی حکم دیو تے بوٹی میں لے آواں دن جا لے آ جتھوں تک مرزا دبیر دی نگاہ کام کریں دی رہی نظر کام کر دی رہی وہ بچہ نظر آندا رہا آگے جا کے غائب ہو گیا کچھ لحظے بعد اوئی بوٹی کھن کے آدھے استاد جی بوٹی حاضر ہے بس نقصہ تجویز ہو گیا مرزا صاحب دی بیوی بچ گئی اگلے دن درس دیون واسطے آئے درس ختم کیتا سارے بچے نو چھٹی دے کے اس بچے دا ہاتھ ناپ کے وکھرے لے گئے آدھے دسا جڑا کام تو کیتا ہے کوئی انسان کر نہیں سکدا آدھے استاد جی تواڈے اور میرے درمیان کوئی ضامن ہوئے مرزا صاحب رو کے آدھے نے تیرا میرا حسین ضامن ہے لفظ حسین آیا بچہ ہاتھ بن کے آدھی استاد جی میرا تعلق شاہی جنات دے نالے میں ظافر جن دا پوتا ہاں مرزا صاحب ماتم کر کے آدھے اللہ تیرے دادے کو غریب کے رحمت کرے کربلا دا عین شاہدہ وہ بچہ ماتم کر کے آدھے نہیں استاد جی میرا دادا ہجے مریا نہیں ہجے جیندہ ہے مرزا صاحب بچہ بیان کر کے آدھے ہجے ظافر جن جیندہ ہے وہ بچہ ہاتھ بن کے آدھی استاد جی جیندہ تے ہے پر ہے مریا وان آدھے یوں کہ میں استاد جی آدھ رات دا ٹائم ہوندہ ہے میرا دادا گھروں باہر نکل ویندہ ہے درختوں دے سہارے گھن کے رو رو کے آدھے حسین تیری بہن دی چادر دے ارمان رو رو کے آدھے حسین تیرے اکبر دی برچھی دے ارمان مرزا صاحب آکھے اپنے استادی کو آکھ میں تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا بچے پیغام دیتا ہے ظافر جن دیاں کوکاں نکل گیاں رو کے آدھے اپنے استاد کو آکھ میں ان نال ملاقات نہیں کر سکدا ہے دادا کیوں نہیں ملاقات کر سکدے ظافر جن رو کے آدھے تیرے استاد پوچھنا ہے مینوں اکھا ڈٹھا حال میں مرن تو پہلے مر ویسا جا اپنے استاد کو آکھ تیری میری ملاقات نہیں ہو سکتی اگلے دن بچہ آیا درس وچ بیٹھا مرزا صاحب پوچھے میرا پیغام دیتے ہی ہاتھ بن کے آدھے ہاں استاد جی پیغام دے دیتا ہے میرا دادا تواڈے نال ملاقات نہیں کرنا چاہتا وہ ویلے مرزا دبیر اونچا بیان کر کے آدھے اپنے دادے کو آکھ تے حسین زینب دی لٹی ہوئی چادر دا واسطہ میرے نال ملاقات کر بس بی بی دا واسطہ پیا ظافر جن آکھے اپنے دادے کو آکھیں لکھنؤ دی جامعہ مسجد شب جمعہ آدھ رات بعد تیری میری ملاقات ہو سی بے چینی گرے نال مرزا صاحب کچھ دہاڑے گزارے آگئی شب جمعہ لکھنؤ دی جامعہ مسجد نمازی نماز پڑھ کے گھریں ٹر گئے مرزا صاحب انتظار کریں دے رہے آدھ رات دھمی مسجد دے کونے چو کوکاں دی آواز بلاند آئی مرزا صاحب میں آئے جنہیں جھکلی سیٹ دی پانی آندے ہاتھ بن کے آدین اگر میں بھولدا نہیں تو ظافر برا ہے فرمایا ہاں میں ظافر ہاں تو مرزا دبیر ہے فرمایا میں مرزا دبیر ہاں مرزا صاحب ظافر دے پیران تے ہاتھ لا کے آدین ظافر برا ذرا اکھا تو ہاتھ ہٹا میں اکھا چمنا چاہدا جے علی دی دھی چادر لاندی ڈٹھی مرزا صاحب آدھے اندسات سے کربلا دے حالات ظافر ماتم کر کے آدھے مرزا صاحب نہ آپ رو نہ میں نو رو بو اوکھے حالات ہیں ہاتھ بن کے آدھی میں کتاب لکھ دا پیا تو میں نو حالات دسا میں آل محمد دی عظمت کتاب لکھنی ہے وہ ویلے ظافر جن فرمایا مرزا صاحب 10 محرم نو میرے پتر دی شادی ہے 9 محرم دی رات تاں دے نگاہ میرے گھر جنات ہی جنات مکانہ تے جنات ویڑے جنات تاں دے نگاہ جنات ہی جنات 10ویں دا دن چڑھے ساری برادری درود پڑھ کے آدھی ظافر پتر کو سیرے پاس دور دا سفر کرنے میں ساری برادری کے ہاتھ بن کے آکے تجھ سارے آگے ہو میرے 2 مہمان حجے تے نہیں آئے ساری برادری آدھی کیڑے مہمان آدھی میں رو کے آکے ایک میرا عامر بھائی پھپھیزاد بھائی عامر کو نہیں آیا ایک اکبر دا بابا حسین نہیں آیا عامر آوے نہ آوے اکبر دے بابے دا وعدہ ہا تیرے پتر کو سیرا میں پاونے
آدھی میں اکبر دے بابے دا انتظار ہے، میرا مولا آسی میرے پتر کو سیرا پیسی۔ آدھی مرزا دبیر انتظار کریں دے جو نماز جمعہ دا وقت ہویا، اسا نماز جمعہ ادا کیتی۔ ساری برادری درود پڑھ کے سیرے چاہ کے آدھی پتر نو سیرے پا، اساں دور دراز دے سفر کرنے، ہجے میں سیرا چایا پتر دے متھے تے رکھے، دھوڑ پھٹیے میں ڈٹھے میرا پھوپھی زاد بھائیاں میرے جنہیں سجے دیاں زلفاں کھبے دیاں سجے گربان چاک تا سارے چکھا کے رو رو کے آدھی پتر دے سیرے تروڑ اے سیرے کربلا میرے تج مل دے ویکھایا۔ میں ماتم کر کے آکے آمر حکایا چرکیں دعا بدشگنی کیوں کریں دے میرے پتر دے سیرے کیوں تروڑ دیں، ماتم کر کے آدھے تو نہیں تروڑ دا تو میں تروڑ دا، اس سیرے کربلا ریتا جو مل گئے۔ میں کیا ہویا کیا آئی ایک چرکا آئیں دعا سیرے کیوں تروڑنے، ماتم کر کے پہ آدھے ظافر میرا کربلا دے سرا چو گزر ہویا۔ میں ڈٹھا ایک غریب اور روے نہ لے 9 لاکھ مارے نہ لینا، ہائی ہر بندہ کر سکتا ہے، ہائی ضرور کرے۔ آدھے میں ڈٹھا ایک غریب کئی لاکھ مارے نہ لین، جنہوں مرین دین او غریب آدھے جھل جھل مارو میرے چھڑاوڑ لے ٹر گئے، اور رو رو کے آدھی جھل جھل مارو میرا ریا کوئی نہیں۔ آدھی زخم لگے ہوئے، کوئی تیر مرین دائی کوئی تلوار مرین دائی، جس کمینے نو کوئی چیز نہیں مل دی گرم رے چاہ کے اکبر دے بابے دے زخمات سٹیں دے۔ آدھے میں پرواز ختم کی تھی، میں اس غریب دے کول پہنچے فقط وہ وینڈ کرنا چاہتا جدہ میں ان دے کول پہنچیا میں ڈٹھا زخمین ایک کمینے تیر مارے، تیر مظلوم دیاں پسلیاں چ لگئے، میرا امام مٹی تے جھن پہ رو کے آدھے اماں زارا پاسا تیرا زخمی ہے، اماں آوے تیرے پتر دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ آدھے گل مکیے میں مظلوم دے قریب ہویاں، میں آکے لکھاں دا نشانہ ڈسا سکدا ہے تے کیڑی ذرا دا نہ چاہے۔ آدھے ظافر میرا ماتم کر کے آدھے تو ظافر دے پتر دی شادی تے وینا پہ، میں آکے لکھاں دا نشانہ اتھا وینا پہ، وہ ویلے رو کے آدھے میرا ایک پیغام ظافر کو دے میں آکے حکم کر۔ امام رو رو کے پہ آدھے میں دی طرفوں آکے ہائیو ظافر کو تے شاہ وچ مقتل دے لے گے، تینڈے پتر کو سیرے پاواں مینڈا اکبر زین۔ امام رو رو کے پیادے ہنی حجاں لاش اکبر دی میں نہ چاہیے، تے میں نو قاسم گولینا پہ گئے، اصغر کو پانی پلایا ہکا بھین دا بھرکھا۔ روینا لیو ماتم کر کے مکان دیو آخری وین، ظافر ماتم کی تے رو کے آدھے ساری برادری گھران ٹرو تواڑی مرضی ترو وہ تواڑی مرضی، میرے پیر تے اوکھی بن گئی ہے میں کربلا ٹری وینا۔ آدھے مرزا دبیر تے میں گل کیتی ہے ساری برادریات بن کے آدھی ظافر امام حسین فقط تیرا امام نہیں ساڑا بھی امام ہے، اسا تیرے نال بننا ہے۔ ظافر دیدائی گل کیتی ہے مرزا دبیر دی آواز آلی پھر کیا ہویا، ظافر آدھے میں کربلا پہنچے، مرزا دبیر آدھے کربلا دا منظر ڈسا، ظافر ماتم کر کے پہ آدھے جدہ میں پہنچا دعا پیو تے تھی بیٹھے ایک بے کو گل لائی میں کنڈ چاکی تھی، آئے او ویلے وہ دینے پیو دی تات لہناک، او ویلے آدھے مرزا میں امام دے قدمہ تے سر رکھے، ہاتھ بن کے آکھی مولا اجازت دے میں تیرے اکبر دا بدلہ گھننا، میں عباس دا بدلہ گھننا، جی میں زخم لگے نا رو کے آدم ظافر جنگ کرنی ہویا، میرا عباس کافی ہے آدھے لڑنا ہویا، میرا غازی 9 لاکھ دے بھاری ہے۔ میں آکے مولا میں آج ہو گیا میں نے کوئی حکم دے ہو، امام آکے ظافر
کل میری بہنوں دے معاملے ٹر سن جتنا کوئی بال جھڑدا آوے تو قبر بنا کے میرے بالاں نوں دفناویاں وی میں تیری جنت دا ضامن ہاں۔ مرزا صاحب ہاتھ بن کے آدھی ظافر برا میں امام حسین دیاں تیرا ضربہ نہیں پوچھدا ایک گل دا جواب دے حسین دی دھی دے دور کے میں لٹھے جڑا صاحب اولاد بندہ ہائے ضرور کرے او ویلے مرزا گل کیتی ظافر دا ماتم ود گئے رو کے پیا دی مرزا صاحب خوشمبر کمینہ حسین نو قتل کرن تو بعد ایک پاسے تو رہے جتا غریب دی دھی کھڑی اس کمینے دی نگاہ سکینہ دے دورہ تے پیئے ایک کمینے آ کے دورہ چا ہاتھ پایا ہے لائس نے چھکے سے میری سین دے کان زخمی ہو گئے اون ویلے اصغر دی بھیڑ رو رو کے آدھی ظالماں تو منگیا میں لہاڑ ماں میں حسین سخی دی دھیاں آوازاں دی ڈسا دور کے میں لٹھے ظافر ماتم کر کے آدھی مرزا اس انج نہیں لائے جے میں پائے ویلے نو دور کا سے یمن دے ہاتھ پا درا دے کنڈیاں وچ وہ اسے چھکہن نا نجتن دے او تو حال گئی نگری آئیو کربل دی دکھے زخم حسین دے تن دے رو رو کے آدھی ای بو چنگی رہ میں گزارش کروں گا ہمارے دو ننے مولا کے ذاکر ہیں وہ آ کر جو ہے اپنی حاضری پیش کریں گے سید نقی رضا اور سید تقی رضا موسوی دونوں سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں سید نقی رضا موسوی سید تقی رضا موسوی بلند تر صلوات